أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين، حبيبنا وحبيب قلوبنا، طبيبنا وطبيب نفوسنا، شفيعنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن، ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، ماہ مبارک شعبان بابرکت ترین مہینہ، خداوند متعال کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور ایک ایک کر کے اس کے ایام، اس کے شب و روز ہماری زندگی سے جا رہے ہیں۔ آج ماہ مبارک شعبان کی 12 تاریخ اور 2 دن کے بعد 15 شعبان المعظم، میرے اور آپ کے وقت کے امام، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف مولا کی ولادت بابرکت کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کے ولادت کی مناسبت سے تمام مؤمنین جہان، تمام شیعیان حیدر کرار، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تہنیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اپنے امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں جتنا ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے، اپنے وقت کے امام کے حوالے سے ہی کوشش ہوگی کہ گفتگو کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے جو شب ہے 15 شعبان کی، اتوار کا دن گزار کے شب بنی ہے، 15 شعبان کی رات، یہ بھی بڑی عظمت والی رات ہے، جسے شب نیمہ شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ نصف شعبان گزر جاتا ہے اور نصف شعبان باقی رہ جاتا ہے، اور اس شب کے بارے میں ایک اور نام بھی ملتا ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ اب شب براءت کہتے تو ہم سب ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس شب کو شب براءت کہا جاتا ہے؟ یہ شب براءت نہیں ہے، شب براءت ہے۔ براءت تبرہ جس طرح سے ہے، ایک ہی مادہ ہے۔ براءت یعنی دور ہو جانا، کسی سے دوری اختیار کرنے کو براءت کہتے ہیں۔ اور اس رات میں ایسا کیا ہے کہ اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات خدا اپنے بندوں کو آتش جہنم سے دور کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے بندوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس شب کو شب براءت کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے، اور پورا نام بھی ملتا ہے شب براءت من النار، آگ سے آزادی کی رات ہے، جہنم کی آگ سے دوری کی رات ہے۔ اس رات کو ایسے بسر کیا جانا چاہیے کہ انسان
اس رات اپنے آپ کو کوشش یہ کرے کہ اس رات میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں. اعمال تفصیلی اعمال ہیں انشاءاللہ یہاں کیے بھی جائیں گے, کوئی یہاں تشریف نہیں لا سکتا, جگہ جگہ کیے جاتے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکتے ہیں. مفاتیح الجنان میں اس کے مکمل اعمال موجود ہیں. فقط ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ مولا سے سوال کیا گیا, مولا یہ جو 15 شعبان کی رات ہے جسے شب نیمہ شعبان کہا جاتا ہے, جسے شب برات کہا جاتا ہے, اس رات کی فضیلت کیا ہے, اس رات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مولا فرماتے خداوند متعال نے شب قدر کے بعد اگر کسی رات کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو وہ نیمہ شعبان کی رات ہے. شب قدر کے بعد اس شب سے بڑی کوئی شب نہیں ہے. اس رات خدا سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. مولا فرماتے یہ وہ رات ہے خدا کسی بھی مومن کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. کچھ بھی مانگو خدا عطا کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہو خدا کی معصیت کی دعا نہ کرے, اس کے سوا جو دعا کرو گے خدا قبول فرمائے گا. یہ رات خدا اگر ہمیں نصیب کرے, نہیں معلوم نصیب ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی, نہیں معلوم تب تک زندگی مہلت بھی دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر خداوند متعال یہ رات ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمائے, کوشش کریں کہ اس رات خدا سے اپنی دنیا کی کامیابی مانگیں, اپنی دین کی کامیابی مانگیں. ہم جب دعا کرتے ہیں دنیاوی تمام چیزیں مانگ لیتے ہیں, لیکن جو ہمیشہ کے لیے چاہیے وہ چیز ہم کم مانگتے ہیں. تو دعا کریں جہاں مادی چیزیں مانگی جاتی ہیں, جہاں خداوند متعال سے مال مانگا جاتا ہے, جہاں خدا سے اولاد مانگی جاتی ہے, وہیں خدا سے دین بھی مانگیں, خدا سے ایمان مانگیں, اور ایسا ایمان مانگیں جو پھر ہمارے دلوں کو متزلزل نہ ہونے دے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. آئیے اپنے وقت کے امام کی طرف. ہمارے وقت کے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں, اور خداوند متعال نے اس کائنات کا سرکل ایسا بنایا ہے کہ یہ کائنات کسی ایک بھی ایسے لمحے کے لیے باقی نہیں رہ سکتی جس میں امام نہ ہو. یہ کائنات باقی ہے تو امام کے وجود کی وجہ سے ہے. اگر امام نہ ہو یہ کائنات درہم برہم ہو جائے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا سے سوال کیا جاتا, مولا اتبقى الارض بغیر امام, مولا کیا امام کے بغیر یہ کائنات باقی رہ سکتی ہے؟ کیا اس کائنات کا کوئی وجود امام کے بغیر بھی متصور ہے؟ مولا فرماتے لو بقیت الارض بغیر امام لساخت, اگر ایک بھی لمحہ ایسا ہو جس میں امام نہ ہو یہ زمین دھنس جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہ رہے. یہ کائنات باقی ہے تو امام کے وجود بابرکت کی وجہ سے ہے. اس کائنات پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں تو امام کے بابرکت وجود کی وجہ سے آ رہی ہیں. اور ایسی ہی ایک روایت لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد, مولا فرماتے اگر دنیا تمام ہو جائے اور فقط دنیا کا ایک دن باقی رہ جائے, وہ ایک دن آخری روز ہے, اور ایسا دن ہے کہ جس میں ابھی امام تشریف نہیں لائے, امام ظہور نہیں ابھی امام نے فرمایا. مولا فرماتے ہیں لَتَقَّبَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ, خدا اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا جب تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے یہ کائنات تمام نہیں ہوگی. یہ کائنات تمام ہوگی تو امام کی وجہ سے, کائنات باقی ہے تو امام کی وجہ سے. نہ امام کے بغیر کائنات کے وجود کا تصور ہے, اور نہ اس کائنات کے اگلے کائنات میں منتقل ہونے کا تصور ہے. یہ سب ہے تو ہمارے وقت کے امام کی وجہ سے ہے. یہ ہے امام کا مقام, ہر زمانے کے امام کا. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں بھی خداوند متعال نے ایک امام کو رکھا ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے پردے پڑے ہیں, گناہوں کے پردے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے پردے ہم نے بنا دیے ہیں کہ ہماری آنکھیں امام کو نہیں دیکھ سکتی.
لیکن جہاں ہمارا امام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی امام کا چاہنے والا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی امام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہر لمحے امام کی نظر کرم ہے، ہر لمحہ میرا امام مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں میں اور آپ نہیں آگے بڑھ سکتے اگر میرا امام میرے ساتھ نہ ہو، ایسی مشکلات میں گھر جاتے ہیں، ہمارے اس وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے، کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کیسے یہاں سے آگے چلے گئے۔ یقیناً میرے امام کی نظر کرم ہے، خداوند متعال نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے اذا قام قائمنا، جب آخری امام ظہور فرمائیں گے، امام تشریف لائیں گے، اذهب اللہ عز وجل عن شیعتنا الآہا، خداوند متعال اس امام کی برکتوں کی وجہ سے شیعوں سے تمام طرح کی آفتوں کو دور کر دے گا۔ ہر طرح کی آفات شیعہ علی ابن ابی طالب سے دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرا کرم خدا یہ فرمائے گا وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كَزُبْرِ الْحَدِيدِ، شیعوں کے دل اتنے مضبوط کر دے گا جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی بھی انہیں ہلا نہیں پائے گا۔ وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ 40 رَجُلًا، اور خدا ایک شیعہ کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا، اگر عام لوگ ہوں 40 کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی خدا ایک شیعہ علی کو عطا فرمائے گا، فقط امام کے ظہور کی وجہ سے، جو امام کے حقیقی چاہنے والے ہیں۔ اب آئیے اگلی گفتگو یہ ہے کہ اگر ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، میری اور آپ کی آج کے دور میں ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کس انداز میں اپنی ان شب و روز کو گزارنا ہے؟ کیا ایسے گزار دیں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہ ہو، آئے زندگی گزاری چلے گئے، یا نہیں ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اور جیسے میں اور آپ اپنے امام کے انتظار میں ہیں، کوئی امام بھی میرے اور آپ کے انتظار میں ہے۔ امام جہاں منتظر امام کا لقب ہے جس کا انتظار کیا جائے، وہیں امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے۔ یہ مت سمجھیں فقط میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ہمارا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب ہمارے چاہنے والے اس قابل بنے، کب خدا کی طرف سے اذن ہو اور ظہور کیا جائے۔ ذمہ داری یقیناً موجود ہے، اور سخت ذمہ داریاں ہیں جنہیں سمجھنا ہے، اور سمجھ کے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ سب سے افضل ترین عمل جو امام کے ظہور کے تک میرا اور آپ کا فریضہ ہے، وہ پیغمبر گرامی قدر کا فرمان ہے افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرو، اور انتظار کرنا ہے، فقط زبانی انتظار نہیں، فقط کہنے کی حد تک انتظار نہیں، حقیقی انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں فون کال آ جائے کوئی مہمان آ رہا ہے اور یہ وقت ہے اس کے آنے کا، اس کے آنے سے پہلے ہم کیسے کیسے انتظامات نہیں کرتے، کس کس طرح سے اپنے گھر کو سیٹ کرتے ہیں، وسائل مہیا کرتے ہیں، اسباب فراہم کرتے ہیں، کسی طرح مہمان کے آنے سے پہلے کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی مہمان آ رہا ہے فقط زبانی انتظار پہ اکتفا کر دیں، نہیں عزیزان گرامی، بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ایک عمومی سے مہمان کے لیے ہم اتنا انتظام کریں اور پتہ لگے کہ انتظار کیا جا رہا ہے، تو وقت کے امام کے لیے میرا اور آپ کا انتظار کیسا ہے؟ کیا ایسا انتظار ہے کہ اسے انتظار کہا جا سکے یا نہیں؟ یہ فقط زبانی کلامی انتظار ہے۔ واقعہ بار بار آپ کے سامنے پیش کیا بھی ہے، اور بار بار کیا جانا چاہیے کہ کسی نہ کسی کے دل میں وہ بات پہنچ جائے۔ ایک شخص انتظار امام کا دعویٰ کرتا ہے کہ مولا آ جائیں، مولا ظہور فرمائیں، مولا دل تڑپ رہا ہے، عالم خواب ہے، اور وقت کا امام تشریف لاتا ہے۔ کس انداز میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہ بستر میں سویا ہوا ہے، جیسے ہی دستک ہوئی دروازے پہ آ کے پوچھتا ہے کون ہے، باہر سے آواز آتی ہے تمہارے وقت کا امام تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس شخص کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے
کہ میں اور آپ اس شخص کی جگہ کھڑے ہیں یا ہمارا مقام کوئی اور ہے؟ باہر سے آواز آئی تمہارے وقت کا امام تمہارے دروازے پہ ہے، اندر آنا چاہتا ہے، آواز سنتا ہے، اپنے گھر کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ میرا گھر اس قابل ہے کہ میرے امام میرے گھر میں آ سکیں؟ نہیں اس قابل، گھر کو سیٹ کرنا شروع کرتا ہے، جو چیزیں امام کے سامنے لانے کی نہیں ہیں انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، دوبارہ دستک ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں جلدی کرو تمہارا امام دروازے پہ کھڑا ہے، مولا بس 2 منٹ کی اجازت دیجئے، اپنے گھر کو سیٹ کر رہا ہے، پھر سے تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے، مولا بس تھوڑا سا کام رہ گیا، مولا ایک جملہ ارشاد فرما کے واپس چلے جاتے ہیں، ہمارا منتظر ہونے کا دعویٰ تب کرنا جب تمہارا گھر اس قابل بن جائے کہ جب چاہے تمہارا امام تمہارے گھر میں آ جائے، تمہارے امام کو تمہارے دروازے پہ کھڑا نہ ہونا پڑے۔ یہ کیسا انتظار ہے کہ زبان پر العجل العجل کی صدائیں دے رہا ہوں، میں جب باتوں کے میدان میں آتا ہوں تو میرے سے بڑا منتظر کوئی نہیں ہے، لیکن جب میرا امام آئے تو میرا امام میرے دروازے پہ کھڑا رہے۔ نہیں عزیزان گرامی، انتظار ویسا انتظار ہونا چاہیے جسے حقیقی انتظار کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا انتظار ہے تو اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل ترین عمل یہ ہے کہ فقط اپنے امام کا انتظار کرو، اور یہ انتظار صرف فقط انتظار نہیں، اس انتظار میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، وہ وسائل اور اسباب فراہم کرنے ہیں، تب جا کر انتظار بنتا ہے۔ تو پہلا عمل، پہلی ذمہ داری اپنے امام کا انتظار کرنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ہے معرفت امام، اپنے امام کی حقیقی معرفت حاصل کرنا۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اوپر خود دیکھنا ہے کہ میں کتنی حد تک اپنے امام کی معرفت رکھتا ہوں اور کس حد تک نہیں رکھتا۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، ختم مرتبت کا فرمان ہے، بحار الانوار میں موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے جو شخص بھی اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا اور دنیا میں اسے موت آ جائے، وہ پھر مسلمانی کی موت نہیں مرتا بلکہ جاہلیت کی موت مر کے جاتا ہے۔ معرفت امام سب سے پہلا سٹیپ ہے، پہلے معرفت تو حاصل کرو، میں نے انتظار کس امام کا کرنا ہے، میں نے کس امام کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے، میں نے کس امام کے لیے اسباب فراہم کرنے ہیں۔ معرفت ہونا سب سے ضروری ہے، اگر معرفت نہیں ہے پھر ساری کی ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مجمع اصحاب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اے لوگوں خدا نے کسی بھی مخلوق کو خلق نہیں کیا مگر ایک مقصد کے لیے کہ معرفت خدا حاصل کی جائے، خدا کو پہچانا جائے۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب لوگ معرفت خدا حاصل کریں گے خود بخود خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ، اور جب ایک دفعہ خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی، خدا کی عبادت تمام عبادتوں سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی نے مجمع سے سوال کیا فقال له رجل یا ابن رسول اللہ بأبی انت وأمی فما معرفت اللہ، یا ابن رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے معرفت کے لیے خلق کیا ہے کہ ہم معرفت خدا حاصل کریں، لیکن ذرا یہ تو فرمائیں کہ معرفت خدا ہے کیا، خدا کی معرفت حاصل کیسے کی جائے؟ مولا فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرنا در حقیقت خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ یہ امام خدا کی طرف سے آئے ہوئے امام ہیں، ان کی معرفت خدا تک لے کر جاتی ہے، اس لیے معرفت امام پہلا سٹیپ ہے خدا کی معرفت حاصل کرنے کا، معرفت ضروری ہے۔ اور اسی لیے ایک دعا ہے جس کے بارے میں روایات ہیں کہ اس دعا کو زمان غیبت میں بار بار پڑھا جائے،
بار بار وہ دعا کی جائے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. معرفت کی دعا ہے نا، یا میرے اللہ مجھے معرفت عطا فرما. اگر معرفت عطا نہ فرمائی تو میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اور یہ دعا ہے 3 سٹیپس میں. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک. اے میرے اللہ مجھے اپنی حجت کا تعارف عطا فرما، ان کی معرفت عطا فرما. اس لیے کہ فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر میں تیرے حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکا ضللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. دین پہ باقی رہنا ہے تو معرفت حجت کے ساتھ ہے. دین پہ اگر دوام ملنا ہے تو معرفت حجت کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا حجت کی معرفت نہ ہو اور انسان دین پر چلتا رہے. تو معرفت پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد پھر انتظار ہے. اور اگلی ذمہ داری امام کے زمانے غیبت میں ولایت اہل بیت سے تمسک جتنا اس زمانے میں ضروری ہے شاید کسی زمانے میں اتنا ضروری نہ ہو. اس زمانے میں ولایت سے دور کرنے والی اتنی چیزیں آ گئی ہیں. خود ولایت کے نام پہ ولایت اہل بیت سے دور کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہدف ہے. مجھے کوئی کسی طرح سے متزلزل نہیں کر سکتا، لیکن جب مولا کا نام آ جائے میرے قدم خود بخود ڈگمگا جاتے ہیں. مجھے یا مومن کو شاید کوئی اور چیز اتنا دین سے دور نہ کرے جتنا اگر کوئی علی کا نام لے دے میرا ایمان وہیں پر کوئی جہاں مرضی لے جائے. ولایت اہل بیت حقیقی ولایت سے متمسک ضروری ہے کہ میں اس ولایت پر قائم رہوں جو ولایت اہل بیت ہے. کوئی ولایت کے نام پہ مجھے علی سے دور نہ کرے، کوئی ولایت کے نام پہ مجھے خدا سے دور نہ کرے. ولایت علی کا نام یہ نہیں کہ میں جیسے چاہوں علی کو استعمال کروں. ولایت علی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ویسا بناؤں جیسا علی چاہتے ہیں. ولایت علی کی مجھ پر ہے، میری ولایت علی پر نہیں ہے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ مولا. مولا کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی ولایت ہو. مولا کے نیچے مولا کا غلام ہے، اور غلام کا کام کیا ہے؟ مولا جیسا کہے ویسا کرتا جائے. غلام کی کوئی اتھارٹی نہیں کہ مولا سے کہے مولا میں نے ایسے کرنا ہے، مولا یہاں آپ کا نام ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے یہاں آپ کا نام لینا ہے. مولا وہاں پر آپ کا نام مناسب نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے یہاں پر آپ کا نام زیادہ اچھا لگے گا. یہ غلام کا کام نہیں ہے. غلام کا کام ہے جیسا کہا جائے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرے. اپنے مولا سے سوال نہیں کرنا، اپنے مولا سے کوئی بحث نہیں کرنی. یہ مولا اور غلام کا رشتہ ہے. لیکن تب جب اس رشتے کو سمجھیں، وَإِلَّا مولا کا نام لے کر جو مرضی دل میں آئے کرتے رہیں. اور نام بڑا آسان ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ مولا کے لیے کر رہے ہیں. وہاں پر آ کر نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. کچھ کریں تو لیبل لگتا ہے جو مقصرین ہیں، دوسری طرف جائیں تو غالی ہے. نہ میں کسی کو مقصر کہہ سکتا ہوں نہ میں کسی کو غالی کہہ سکتا ہوں. ہاں موالی بن کے رہنا ہے، علی کا چاہنے والا بن کے رہنا ہے. امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد. جو کوئی بھی زمان غیبت میں ہماری ولایت پر باقی رہ گیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کوئی باقی نہیں رہے گا. اگر ہر کوئی باقی رہتا مولا سب کے لیے اس اجر کا بیان فرماتے. مولا فرما رہے من ثبتا، جو ثابت قدم رہا ہماری ولایت پر، جس نے اپنے قدم اکھڑنے نہ دیے، اپنے قدم مضبوط کیے رکھے. من ثبت علی موالاتنا، ہمارا حقیقی موالی جو بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے زمان غیبت میں،
اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد، خدا اس ایک شخص کو 1000 شہداء بدر اور 1000 شہداء احد کا اجر فقط اس ایک شخص کو عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ملتی جلتی روایت پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پیغمبر فرماتے سیاتی قوم من بعدکم، اپنے اصحاب سے فرما رہے میرے اصحاب تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، الواحد منہم لہ اجر 50 منکم، ان میں سے ایک شخص اور تم میں سے 50 لوگ برابر ہیں، تم میں سے 50 لوگوں کا اجر اس زمانے کے فقط ایک شخص کو خدا عطا فرمائے گا۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ نحن كنا معك في بدر واحد، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کے اصحاب میں شامل رہے، آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، آپ کی زیارت کرتے ہوئے زندگی بسر کی، وَنَزَلَ فِينَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ ہم میں سے 50 کی جگہ ایک، آخر ان میں ایسا کیا ہے؟ ہم سارا کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں، قرآن کو اترتے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے 50 کی جگہ ان میں سے فقط ایک کا اتنا اجر۔ فقال انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا، پیغمبر فرماتے اگر جو کچھ وہ دیکھیں گے تم دیکھتے تم برداشت نہ کر سکتے، ان پر کیسا وقت آئے گا؟ تم تو سب کچھ دیکھ رہے ہو، اپنے سامنے قرآن اترتا دیکھ کر تم میں سے قرآن کے منکر ہو رہے ہیں، اپنے سامنے رسول کو دیکھ کر رسول کا انکار کر رہے ہیں، اپنے سامنے امام کو دیکھ کر امام کا انکار کر رہے ہو، یہ تمہارا مقام ہے۔ لیکن وہ ایسی قوم ہے قرآن اترتا نہیں دیکھے گی لیکن قرآن پہ ایمان رکھے گی، رسول کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے لیکن رسول پر ایمان رکھیں گے، کسی امام کی زیارت نہیں کریں گے لیکن ہر امام پر ایمان رکھیں گے، چونکہ غیبت پہ ان کا ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے خدا ان میں سے ایک کو تم میں سے 50 کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے زمانے غیبت میں زندگی گزارنے والوں کا مقام، لیکن تب ہے جب ذمہ داریوں کے ساتھ گزارا جائے، جب اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی موضوع کو ذرا تفصیل سے خدا نے اگر زندگی عطا فرمائی، زندگی نے مہلت دی تو بیان کریں، کیونکہ یہ موضوع تمام جتنے بھی موضوعات ہیں سب سے اہم موضوع ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ رکھیں۔ کیسے آمادہ رکھنا ہے؟ روایات موجود ہیں، کس طرح سے اور کون کون سے اعمال بجا لانے ہیں سب کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ اگر کمی ہے تو اس چیز کی کہ ہمیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں کہ ہم ان اعمال کو بجا لائیں اور اپنے آپ کو اپنے امام کے ظہور کے قابل بنا سکیں۔ دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے مولا کے اعوان میں، اپنے مولا کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق دے، لیکن یہ سوچے صحیح مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کون لوگ ہوں گے جو مولا کے اعوان و انصار میں شمار ہوں گے، تاکہ وہ کرائیٹیریا جب ہم میں آئے پھر دعا کریں اور خدا دعا قبول کرے۔ ایسا نہ ہو کرائیٹیریا ہمارے اندر ہے ہی نہیں اور دعا پہ دعا کیے جا رہے ہیں۔ دعا وہ قبول نہیں ہوتی جو انسان فقط دعا کرے لیکن اس دعا کی قبولیت کے اسباب فراہم نہ کرے۔ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو اس پر